بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شریعت کے پابند تھے، نماز و سنت کے پابند تھے اور اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، درود شریف کی بہت کثرت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ پر تکلیف کے دن آ گئے، مصیبت کے دن آ گئے اور یہ پریشانی اتنی زیادہ ہوئی کہ فکر و فاقت تک نوبت پہنچ گئی، یعنی کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا اور کافی ٹائم گزر گیا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ عید آ گئی۔ اب عید کی تیاریاں تھیں لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، گھر میں بچے تھے، نہ میں نے بچوں کو کپڑے دلائے، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ ہی عید کی کوئی تیاری کی۔ کہتے ہیں کہ اسی پریشانی کے عالم میں چاند رات آ گئی، سب ہر طرف خوشیاں منا رہے تھے، سب خوش تھے، لیکن میں نہایت پریشانی کے عالم میں تھا۔ رات بہت کرب اور پریشانی میں گزری۔ کہتے ہیں کہ رات کی کچھ گھڑیاں ہی گزری تھیں، کچھ لمحات گزرے تھے کہ میرے دروازے پر کسی نے نوک کیا، دستک دی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ میرے دروازے پر ایک نہیں بلکہ کئی لوگ جمع ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کافی لوگ جمع تھے، کافی لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لائٹس وغیرہ اٹھا رکھی تھیں اور ان میں سے ایک سفید پوش جو کہ ہمارے علاقے کا رئیس تھا، امیر انسان تھا، وہ آگے آیا۔ تو میں چونکہ بہت حیران تھا کہ اتنے سارے لوگ اور یہ امیر بندہ میرے دروازے پہ کیوں آیا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے حیران کر دیا، یہ اتنے سارے لوگ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ تو اس رئیس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ آج رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے فرمایا کہ ابو الحسن اور اس کے بچے بہت تنگدستی میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، فکر و فاقہ بنا ہوا ہے اور ان کے یہ دن بہت مشکل ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو، ان کے بچوں کے کپڑے اور دیگر ضروریات خرچ لے کر جاؤ تاکہ وہ عید اچھے طریقے سے کریں اور خوش ہو جائیں، لہٰذا یہ کچھ سامان ہے عید کے لیے، اسے قبول فرما لیں، اور یہ درزی میں ساتھ لایا ہوں، آپ بچوں کو بلائیں تاکہ ان کے کپڑے، ان کا جو سائز وغیرہ ہے، ناپ ہے، وہ لے لیں اور یہ کپڑے سی دیں۔ پھر انہوں نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے، اور پھر یہ سب کچھ صبح ہونے سے پہلے پہلے تیار ہو گیا اور الحمدللہ گھر والوں نے عید خوشی خوشی منائی۔ کہنے کا تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ ہم پریشان ہیں لیکن درود شریف پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پریشانیوں سے آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا امتی کس پریشانی میں ہے اور پھر وہ مدد فرماتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نظر کرم کرتے ہیں۔ بس ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین کی اسلاف کی مدد ہوئی، انشاءاللہ تعالی ہماری بھی ہوگی، جیسے ان پر نظر کرم ہوئی انشاءاللہ تعالی ہم پر بھی ہوگی۔ بس کامل یقین رکھیں، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، درود شریف کا ساتھ نہ چھوڑیں، درود پاک پڑھتے جائیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری لگواتے جائیں، انشاءاللہ تعالی نظر کرم ہوگی، انشاءاللہ حاجات پوری ہوگی، کام بنیں گے۔ بس توکل اللہ پہ رکھیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، درود پاک پڑھتے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ محبت دین اور دنیا اور آخرت کے تمام کام سنوار دے گا، تمام حاجات پوری ہو جائے گی، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم پر خصوصی رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمیں بھی کامل یقین والا بنائے اور محبت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، نظر عنایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔